بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلے کلاس میں ہم نے نجس چیزوں کے بارے میں پڑھا، کون سی چیز نجس ہوتی ہے، کون سی نہیں ہوتی ہے، کون سی کس درجے کی نجس ہوتی ہے، نجس پانی کے متعلق پڑھا، نجس جامد چیزوں کے بارے میں پڑھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ آج پڑھنے والے ہیں کہ اس نجاست کو دور کس طرح کیا جائے، نجاست کا ازالہ ہم آج سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، کہ کس طرح کی نجاست کو کس طرح صاف کرنا چاہیے۔ تو پہلے ایک بات کو سمجھے جو پچھلے کلاس میں ہو چکا ہے، ایک بار پھر دہرا رہی ہوں کہ نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک نجس العین ہوتا ہے اور ایک غیر نجس العین ہوتا ہے۔ نجس العین لفظ ورڈ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نجس العین یعنی ایسی چیز جو ہمارے حواس خمسہ سے سمجھ آتی ہو، یعنی آنکھوں سے نظر آتی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر ہاتھ سے محسوس ہوتی ہو۔ تو نجس العین سے مراد وہ چیزیں ہے جو بذات خود ہی نجس ہو، کسی نجاست کے لگنے سے نجس نہیں ہوئی، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، پیپ وغیرہ۔ اور غیر نجس العین جو ہے تو وہ ایسی نجس چیزیں ہے جو اصل کے اعتبار سے تو پاک ہے، یعنی دکھنے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن نجاست کے لگنے کی وجہ سے نجس ہوں گی۔ جیسے کہ ایک پاک کپڑا ہے، وہ دکھ تو رہا ہے پاک، لیکن اس کے اوپر پیشاب لگ گئی تو بذات خود وہ کپڑا پاک ہے، لیکن پیشاب لگنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ یا پھر ایسی زمین جس کے اوپر پیشاب تھی اور وہ سوکھ گئی پیشاب، ٹھیک ہے، تو پھر وہ غیر نجس العین ہو جائے گا۔ تو غیر نجس العین کی اب دو قسمیں ہیں، ایک تو ہو گیا نجس العین، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا غیر نجس العین۔ اب غیر نجس العین کی دو قسمیں ہیں، ایک تو نجاست حکمیہ اور ایک ہے نجاست عینیہ۔ نجاست حکمیہ یعنی جس پر نجاست کا حکم لگتا ہے، اور نجاست عینیہ یعنی جو بذات خود وہ نجس ہو، ٹھیک ہے۔ تو نجاست حکمیہ کیا ہے دیکھتے ہیں، جس نجاست کا ہونا یقینی ہے لیکن کسی طرح محسوس نہیں ہوتی، اسے نجاست حکمیہ کہیں گے۔ جیسے کہ ابھی میں نے مثال دی، کپڑے پر پیشاب لگ کر سوکھ جائے، یا پھر زمین پر پیشاب اور پھر وہ سوکھ جائے، اس طور پر سوکھ جائے کہ اس کی بدبو یا کوئی اثر باقی نہیں رہے، تو ایسی نجاست کو ہم نجاست حکمیہ کہیں گے، کہ زمین تو یا کپڑا تو ہمیں پاک دکھ رہا ہے لیکن اس کے اوپر پیشاب لگی تھی، ٹھیک ہے، یقین ہے ہمیں لگی تھی، تو اب ایسی چیز کو ہم کیا بولیں گے؟ نجاست کو نجاست حکمیہ، کہ وہ دکھ تو نہیں رہی ہے لیکن اس کا حکم نجس کا آئے گا، کیونکہ وہ حقیقت میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیشاب لگی تھی لیکن خشک ہو گئی ہے۔ جیسے بچوں کے نیچے ہم بلینکٹ وغیرہ رکھتے ہیں اور پھر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، کبھی ہمارا دھیان نہیں رہا، وہ پنکھے کی وجہ سے پیشاب خشک ہو گئی، سوکھ جاتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن پھر بھی اس بلینکٹ کا حکم نجس ہی رہے گا، تو ایسی نجاست کو بولیں گے نجاست حکمیہ۔ اب اس کو پاک کیسے کرتے ہیں؟ تو ایسی نجاست کے اوپر ایک مرتبہ پانی بہانا کافی ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پانی بہانا کافی ہے۔ دیکھو میں بلینکٹ کی مثال دی، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے بچوں کے جو پیشاب کیے ہوئے بلینکٹ رہتے ہیں اس کو بو آتی ہے، تو اگر بو آ رہی ہے تو پھر وہ نجاست عینیہ ہوئی، کیونکہ اس کے اندر پیشاب کی باقاعدگی سے بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو تو وہ بو جانے تک دھونا پڑے گا۔ حکمیہ یعنی بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کسی وصف کے ذریعے سے، نہ دکھ رہا ہے، نہ بو آ رہی ہے، نہ مزہ ہے اس کے اوپر کچھ بھی، تو اس ایسے نجاست کے اوپر صرف ایک مرتبہ پانی بہانا کافی ہے، وہ جگہ پاک ہو جائے گی، لیکن دوسری اور تیسری مرتبہ دھونا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری قسم ہے نجاست عینیہ، جس نجاست کا اثر باقی ہو اسے نجاست عینیہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کے رنگ، بو اور مزہ، یہ تین صفت کوالٹیز یاد رکھنا ہے، ایک تو رنگ، ٹھیک ہے، کلر، ایک تو بو یعنی اسمیل، اور ایک مزہ۔ مزہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وہ چیز دکھ رہی ہے، جیسے خون ہے نا، خون اوپر لکوڈ فارم میں ہمیں دکھ رہا ہے لگا ہے، یا پھر جیسے پیپ ہے تو پیپ کا وہ چکناہٹ، مزی ہے اس کی چکناہٹ، پاخانہ ہے تو وہ دکھ رہا ہے ہمیں کہ پاخانہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں ہم مزہ، کہ اس کا کچھ پارٹیکلز یا کچھ وہ باقی رہے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو رنگ، بو اور مزہ، یہ تینوں کوالٹیز میں سے اگر ایک بھی چیز موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں نجاست عینیہ،
تو اس کے مکمل، اس کو دھونا کیسے ہوتا ہے، تو اس کو مکمل ازالے کی کوشش کرنا ضروری ہے، یعنی رنگ بھی نکلنا چاہیے، بو بھی نکلنا چاہیے، مزہ بھی نکلنا چاہیے۔ باوجود کوشش کے نجاست کا مزہ باقی ہو تو ابھی جگہ پاک نہیں ہوئی، اچھی طرح دھونے کے بعد، ٹھیک ہے، اچھی طرح کیا بتایا ہوا ہے کہ کوشش ہم کر رہے ہیں دھونے کی، لیکن اگر اس کا مزہ پھر بھی نہیں جا رہا ہے، تو جب تک مزہ نہیں جاتا ہے، 3 کوالٹیز میں سے مزہ کی بات چل رہی ہے، جب تک اس کا مزہ نہیں جاتا ہے تب تک کیا ہوتا ہے، وہ چیز پاک نہیں ہوتی ہے، اس کا مزہ جانا ضروری ہے۔ لیکن رنگ اور بو، مزہ تو نکل گیا، ٹھیک ہے، لیکن رنگ اور بو میں سے کوئی ایک وصف اگر باقی رہے تو پھر حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ پیریڈز ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، پیریڈ سٹین لگ جاتا ہے، بلڈ سٹین لگ جاتا ہے نا، وہ بلڈ سٹین کافی دیر تک اگر ہم صاف نہیں کرے تو پھر وہ سوکھ جاتا ہے، اتنا سوکھ جاتا ہے کہ اس کو دھونے کے لیے جب ہم لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، یا پھر بچوں کا پاخانہ ہی لے لو، کافی دیر تک رہنے کی وجہ سے وہ یلوئش رہتا ہے، اوپر کا مزہ نکل گیا، پاخانہ پورا نکل گیا، وہ بلڈ سٹین پورا نکل گیا، ٹھیک ہے، اس کی بو بھی نکل گئی اچھے سے دھونے کی وجہ سے، لیکن جو رنگ ہے، کلر باقی رہ جاتا ہے نا، بلڈ سٹین کا ریڈ کلر باقی رہ جاتا ہے، اور جو پو رہتا ہے اس کا یلو کلر باقی رہ جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ دھونے کے بعد بھی اگر اس کا اگر رنگ یا پھر بو میں سے کوئی ایک کوالٹی بچتی ہے تو پھر حرج نہیں ہے، کپڑا پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مزہ نہیں جاتا ہے اس کا تو مزہ تو جانا ضروری ہے، جب تک مزہ نہیں جاتا ہے تب تک وہ کپڑا پاک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تینوں کوالٹیز میں سے 2 کوالٹیز باقی رہے تو پھر کپڑا پاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، مزہ اگر باقی ہے تو کسی صورت وہ پاک نہیں ہے، لیکن رنگ اور بو دونوں کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی بچتی ہے کوشش کے بعد بھی تو ٹھیک ہے، کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن اگر رنگ اور بو دونوں بھی باقی ہے تو پھر کپڑا پاک نہیں ہے، یا تو بو جانی چاہیے یا تو رنگ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر صرف پانی سے نجاست کے اثرات کا ازالہ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے اشیاء کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ بہت لوگوں کو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ صابن اور سرف وغیرہ، ٹائڈ وغیرہ ڈالنا ضروری ہے کیا، تو کچھ ضروری نہیں ہے، اگر سارے اوصاف کوالٹیز بنا کچھ صابن لگائے یا سرف ڈالے صاف ہو رہے ہیں تو پھر اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بو باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے، پاخانہ وغیرہ لگا ہے اور اس کو ہم کتنا بھی چاہے دھو لے لیکن بو نہیں جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے بو کو ہٹانے کے لیے صابن ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو صابن وغیرہ کے بغیر اگر ازالہ ناممکن ہو تو پھر صابن کا بھی استعمال ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی باتیں کلیئر ہو گئی۔ نجاست عینیہ کو صاف کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ حکمیہ کا تو میں نے بتائی، حکمیہ نجاست یعنی جس پر نجاست کا حکم لگ رہا ہے، یعنی زمین پر یا کپڑے پر پیشاب لگی ہے، سوکھ گئی ہے، نہ رنگ سے پتا چل رہا ہے، نہ بو سے پتا چل رہا ہے، نہ مزہ ہے، تو اس کے اوپر صرف ایک بار پانی بہائیں گے، ہم لوگ بہائیں گے، ٹھیک ہے، بہانا ضروری ہے، ڈبائیں گے نہیں پانی میں، تو اب ڈبانا ہے نہیں ڈبانا ہے اس کے مسئلے اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نجاست عینیہ ہے تو عینیہ کو دھونے کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اتنا دھوئے، اس کے اوپر اتنے بار پانی بہائے اور اس کو اچھے سے رگڑ کر دھوئے کہ اس کا رنگ، بو، مزہ تینوں جانا چاہیے۔ پھر رنگ، بو، مزہ میں سے بھی کون سی چیز رہے کون سی نہیں رہے اس کی تفصیل اب میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ازالے کی کیفیت، کہ ہمیں پانی بہانا چاہیے یا ڈبا کر یا واشنگ مشین میں ہو جاتا ہے یا نہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ قلیل پانی بتا چکی ہوں، قلیل پانی کس کو بولتے ہیں، پانی کے بیان میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو پانی قلتین سے کم ہو، ٹھیک ہے، قلتین کی مقدار بھی بتا چکی ہوں، 193 لیٹرز یا اس سے کچھ زیادہ بتاتے ہیں، اس سے اگر پانی کم ہو تو قلیل پانی کا نجس مقام پر ڈالنا اور بہانا اور گرانا یا خود بخود گرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بتایا ہوا ہے کہ بہانا ضروری ہے نجاست کے اوپر پانی، ٹھیک ہے، ڈبا کے وہ پاک نہیں ہونے والا ہے، یا صرف اس کے اوپر گیلا کپڑا گھما کے وہ پاک نہیں ہونے والا ہے، اس کے اوپر پانی بہانا، گرانا ضروری ہے،
اس کے برعکس نجس چیز کو قلیل پانی میں، تھوڑے پانی میں ڈال دیا تو طہارت حاصل نہیں ہوگی بلکہ وہ پانی نجس ہو جائے گا. بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے نجس چیز کو لیتے ہیں کپڑے کو اور بالٹی میں ڈال دیتے ہیں تو بالٹی میں پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. مثلاً ڈول میں ڈول آپ کو لوگوں کو پتا ہے، ڈول یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن اس کے جگہ پر میں بکیٹ بولتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل ہم بکیٹ کا استعمال کرتے ہیں، ڈول کا نہیں. تو بکیٹ میں اگر کلتین سے کم پانی ہے اور نجس کپڑا اس بکیٹ میں ڈبو دیا جائے تو پھر پانی بھی نجس، کپڑا بھی پورا نجس. پہلے تو کپڑا صرف تھوڑا سا نجس تھا، ایک جگہ پر ناپاکی لگی تھی، لیکن وہ پورا پانی نجس ہونے کی وجہ سے اب پورا کپڑا نجس ہو جائے گا. لیکن اگر بکیٹ کے پانی کو اگر کپڑے پر گرا کر باہر پانی بہا کر دھویا جائے تو پھر پانی بھی پاک رہے گا اور کپڑا بھی نجاست سے پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ قلیل پانی کا ہوا. اب دیکھتے ہیں کثیر پانی کا مسئلہ. کثیر پانی یعنی کیا؟ کلتین سے زیادہ. بہت لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں وغیرہ میں حوض میں کپڑے دھوتے ہیں یا پھر چھوٹے سے تالاب وغیرہ میں جا کے پانی دھوتے ہیں، سوئمنگ پول وغیرہ میں پانی دھوتے ہیں. تو کثیر پانی یعنی کلتین کی مقدار یا کلتین سے زیادہ اگر پانی ہو تو کثیر پانی میں نجس چیز کو ڈبا کر پھر دھویا جائے. سمجھ رہے ہو؟ کثیر پانی میں اگر ہم کپڑے، جو میں بکیٹ کے بارے میں بتا رہی تھی، بکیٹ میں ڈال کر، تو بکیٹ قلیل پانی ہوا ہے. اب بات چل رہی ہے کثیر پانی. کثیر پانی میں اگر ہم کپڑا ڈبوئے تو پھر پاکی حاصل ہو جائے گی، اور پانی جو ہے، جو اس کلتین کی مقدار، جو حوض ہے یا پھر سوئمنگ پول ہے یا پھر تالاب، اگر وہ کلتین کی مقدار پانی ہے یا اس سے زیادہ، تو اگر اس میں کچھ چینجز نہیں آئے ہیں پانی میں تو پانی بھی پاک رہے گا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ آتا ہے زمین پر پیشاب ہو. زمین پر پیشاب ہو تو اس پر بھی اچھی طرح، بہت لوگ ہوتے ہیں جو کیا، بچے نے پیشاب کر دیا تو گیلا کپڑا لا کے پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے. زمین پر اگر پیشاب ہو تو اس کے اوپر بھی اچھی طرح پانی بہانا چاہیے. بہانا، پور کرنا، اتنے اچھی طرح پانی بہاؤ کہ پیشاب کے اوپر پانی غالب آ جائے، یعنی پیشاب سے زیادہ پانی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر اسے کپڑا اسے صاف کر لے تو پھر پاکی حاصل ہو جائے گی. تو شرط کیا ہے؟ پانی بہانا شرط ہے اس کے اوپر. نجاست لگ جائے کسی جگہ تو صرف پوچھنے سے وہ پاک نہیں ہوں گی بلکہ دھونا ضروری ہے. اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر لو، یہ بہت لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے. پوچھنے سے نجاست حاصل نہیں ہوتی، دھونا ضروری ہے. ابھی مثال کے طور پر اگر کسی کے کپڑے کو مزی لگی ہے، مزی ناپاک ہے، اگر صرف گیلا ٹیشو لے کر یا پھر جو ویٹ وائپس ہوتے اس کو لے کر مزی صاف کر رہے تو پاک نہیں ہونے والا ہے، اس کے اوپر پانی بہانا اور دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بتایا پوائنٹ کہ نجاست کو دور کرنے کے لیے دھونا اور جس جگہ پر نجاست لگی ہے اس پر پانی بہانا ضروری ہے. صرف مسح یا پھر چھڑکاؤ کافی نہیں ہے، صرف پانی چھڑکنا اور مسح کرنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اب ہم مسئلہ پڑھتے ہیں اس کے اپوزٹ والا. تو یہ کون سی نجاست ہوئی؟ نجاست کی 3 ٹائپس ہوتی ہے جی. نجاست مغلظہ، نجاست مغلظہ، نجاست متوسطہ اور نجاست مخففہ. تو نجاست پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، 3 ٹائپس کے نجاست ہے. نجاست مغلظہ، نجاست، اب یہ جو 3 سیکشنز ہوئے وہ کس وجہ سے، اور یہ جو اوپر ہم نے 2 سیکشنز پڑھے وہ کس وجہ سے. تو جو اوپر جو 2 سیکشنز پڑھے نا وہ ان کے حکم کے اعتبار سے ہم نے پڑھی کہ اس پر حکمی نجاست بولیں گے یا عینی نجاست. اب جو 3 سیکشنز بتا رہی ہوں وہ پاکی کی کیفیت کے ذریعے سے بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے ان نجاستوں کو پاک کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے نجاست کی 3 قسمیں ہوئی. ایک نجاست مغلظہ، ایک نجاست متوسطہ اور ایک نجاست مخففہ. ٹھیک ہے، نجاست مغلظہ نیم سے ہی پتا چلتا ہے کہ گلیز سے بنا ہے مغلظہ، یعنی کہ بہت بھاری نجاست. اب یہ کون سی ہے بہت بھاری نجاست؟ تو کتے اور خنزیر کی نجاست. ٹھیک ہے، کتے اور خنزیر کی تھوک ہو یا پسینہ ہو، ان کے بال ہو، ان کے جسم کے پارٹس ہو، پیشاب پاخانہ ہو ان کا، کتے اور خنزیر کا.
ان کے علاوہ اور کسی جانور کا پاخانہ نجاست مغلظہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا ناپاکی جو ہے نجاست مغلظہ ہے۔ دوسرا ہے نجاست متوسطہ۔ نجاست متوسطہ کس کو بولیں گے؟ ابھی جتنی بھی نجاستیں ہم نے پڑھے نا، کسی بھی انسان کا، بچے کا، کسی بھی جانور کا، کتے اور خنزیر کے علاوہ سب کا جو پاخانہ ہے، پیشاب ہے، پیپ ہے، خون ہے اور دیگر چیزیں، تو یہ تمام کیا ہے؟ نجاست متوسطہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بچے بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ ہے نجاست مخففہ۔ مخففہ یہ بنا ہے خفیف سے، یعنی ایک دم ہلکی ناپاکی۔ تو ہلکی ناپاکی صرف ایک ہی انسان کی ہوتی ہے، وہ ہے 2 سال سے کم، 2 سال سے چھوٹا بچہ، لڑکا، لڑکی نہیں، اس میں بھی لڑکا صرف، ٹھیک ہے۔ تو جو چھوٹا بچہ، اس میں بھی شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہ اگر وہ دودھ کے علاوہ، چاہے وہ ماں کا دودھ ہو یا پاؤڈر کا دودھ ہو یا بھینس کا، گائے کا، کوئی بھی دودھ ہو، لیکن دودھ اور پانی کے علاوہ اور دوسری کوئی غذا، کوئی کھانا بطور غذا کے نہ کھاتا ہو۔ مطلب کیا؟ کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو 4-5 مہینے میں ان کا جو ہے دال، چاول کے اوپر کی جو پیز ہے وہ پلانا شروع، دال کے اوپر کا پانی پلانا شروع وغیرہ، تو وہ ہم تھوڑا تھوڑا انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن کی نہیں یہاں بات چل رہی ہے، جو غذا کے طور پر 1 سال کے بعد، 9-10 مہینے کے بعد جب بچہ اس چیز کے عادی ہو جاتا ہے، تو پھر ہم دودھ کم کر دیتے ہیں اور کھانا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ کے علاوہ اور بھی چیزوں پر اس کا گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کیفیت کو پہنچنے سے پہلے جو بچہ ہے، جو صرف دودھ اس کی غالب غذا ہے، کہ اس کا پیٹ دودھ سے بھرا جا رہا ہے اور یہ صرف انٹروڈیوس اس کو کرایا جا رہا ہے، یا پھر ایسا بچہ جو صرف دودھ پر ہی ہو یا پانی پر ہو، تو ایسے بچے کی نجاست جو ہے، جو پیشاب ہے، وہ نجاست مخففہ ہے، نجاست مخففہ، خفیف نجاست۔ تو اب اس کو کس طریقے سے پاک کرنا ہے یہ میں بتا رہی ہوں، لیکن آپ یہ تو سمجھیے پہلے کہ نجاست مخففہ کہتے کس کو ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر حدیث بھی ہے کہ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو، جس نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گود میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ جو غذا کے طور پر دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھاتا ہے، تو اس کے پیشاب کو صرف پانی چھڑکنے سے صاف ہو جائے گا، پانی بہانا ضروری نہیں ہے، صرف چھڑکیں گے، اسپرنکل کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کتنا اسپرنکل کرنا ہے؟ اتنا اسپرنکل کرنا ہے کہ وہ پیشاب پر غالب آ جائے، ایسا نہیں کہ تھوڑا 1-2 بار کی فارمیلٹی کے لیے، نہیں، اتنا اسپرنکل کرنا ہے کہ وہ نجاست کے اوپر، وہ پیشاب کے اوپر وہ پانی غالب آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور ایک بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کا پیشاب لگ جائے تو دھویا جائے گا، اور اگر لڑکے کا پیشاب لگ جائے تو پھر پانی چھڑکا جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے، نیو بورن بیبی گرل، تو اس کا حکم عام لوگوں کے پیشاب پاخانے کی طرح ہے، لیکن جو لڑکا، ٹھیک ہے، بیبی بوائے ہوتا ہے، تو اگر دودھ کے علاوہ کوئی غذا نہ کھاتا ہو تو اس کی نجاست مخففہ ہے، جس پر صرف پانی چھڑکے تو کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا جس کی عمر 2 سال سے کم ہو اور غذا کے طور پر دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھاتا پیتا نہ ہو، اس کے پیشاب پر اتنا پانی چھڑکنا کہ پیشاب کے سارے جگہ کو گھیرے اور اس پر غالب ہو جائے، کافی ہے، جگہ پاک ہو جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر پانی بہایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نجاست مخففہ۔ اس کے بعد ہے نجاست متوسطہ، جس کو پاک کرنے کا طریقہ ابھی میں اوپر جتنا بھی طریقہ بتائی نا، وہ سب نجاست متوسطہ کا طریقہ تھا، کہ پانی بہانا ضروری ہے اس طور پر کہ رنگ، بو، مزہ تینوں نکل جائے۔ اگر صرف مزہ اگر مزہ باقی ہے، جب تک مزہ نہیں نکلتا پاک نہیں ہوگا، ہاں، لیکن رنگ اور بو دونوں میں سے کوئی ایک باقی ہے تو چل جائے گا، لیکن دونوں بھی باقی ہے تو پاک نہیں ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر پانی بہانا ضروری ہے، ڈبا کر نہیں چلے گا۔ واشنگ مشین میں بھی کیا ہوتا ہے،
पानी जमा करते हैं, उसमें सारे कपड़े आ जाते हैं। अगर एक कपड़े पर थोड़ी भी नजासत लगी हो तो वो नजासत सारे कपड़ों को नापाक करती है। इस वजह से कोशिश करें कि जिस कपड़े पर नजासत लगी है उसको पहले नल के नीचे पाक करे, पानी उसके ऊपर बहाए, ताकि वो नजासत, आइन नजासत जो है, यानी जो नजासत का मजा है वो निकल जाए, फिर उसको मशीन के कपड़ों में शामिल करे। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का। ठीक है, तो ये हुआ नजासत मुतवस्सिता पाक करने का तरीका। अब हम देख रहे हैं नजासत मुगल्लज़ा। नजासत मुगल्लज़ा के बारे में क्या बताई? वो नजासत जो कुत्ते और खिंजीर की हो। तो कुत्ता किसी के बर्तन से पिए, क्या है, हदीस है, कुत्ता अगर किसी के बर्तन से पिए तो उसे 7 मर्तबा धो डाले। मुस्लिम की रिवायत में और इसमें इजाफा है कि इसमें पहली मर्तबा मिट्टी से धोए। ठीक है, कुत्ते ने किसी चीज में मुंह डाला या उसके खून, पेशाब, पसीना, बाल या किसी और जुज्व या फुजला, फुजला यानी उसके बॉडी से निकलने वाली कोई भी चीज हो, अगर उसके किसी भी पार्ट की वजह से कोई चीज नजिस हो जाए तो फिर पाकी हासिल करने के लिए 7 मर्तबा धोना जरूरी है, जिसमें एक मर्तबा पाक मिट्टी का होना जरूरी है। क्या बताया हुआ है कि एक मर्तबा मिट्टी का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कहा कि पहली मर्तबा ही मिट्टी होनी चाहिए। यानी हम 7 मर्तबा धो रहे हैं, ठीक है, कुत्ते की अगर कुत्ते की क्या कहते हैं उसको, पेशाब पाखाना लग जाए या फिर पसीना, या फिर बारिश में अक्सर होता है कुत्ते जो है, हम बाजू में हमारे आके खड़े हो जाते हैं और अपना बॉडी झिड़कते हैं, फिर पूरा कुत्ते के जिस्म का पसीने के साथ वो जो पानी रहता है जिस्म पर उड़ जाए तो वो कपड़ा नापाक हो जाता है हमारा। अब इसको धोएंगे कैसे? तो इसको धोने की कैफियत मैं अच्छे से समझा रही हूँ, उसे समझ लो। कपड़ा जब हम घर आएंगे तो उसको सबसे पहले तो दूसरे कपड़ों से बचाए रखना है, क्योंकि अगर वो गीला कपड़ा हमारे दूसरे कपड़े को लग जाए तो दूसरे कपड़े भी नजिस हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको अलग से रखे, बकेट में नहीं डालना है डायरेक्ट, अलग से रखे। अब क्या करे, एक एक मग ले, उस मग में एक मुट्ठी मिट्टी डाले। ठीक है, रेत नहीं डालना है, मिट्टी डालना है। ठीक है, मिट्टी डाले, थोड़ा सा उसमें पानी डाले, उसका घोल बनाए। ठीक है, घोल बनाए, और फिर वो घोल जो है उस पैन पर बहाए और पूरी जगह पर उसको फैलाए। जितने भी जगह पर हमें लग रहा है नजासत लगी है, पूरे जगह तक उस मिट्टी को जैसे सोप की तरह उसको अच्छे से मसले। उसके बाद फिर 6 टाइम्स पानी बहाए उसके ऊपर। ठीक है, फिर क्या करे, उसके बाद उसके ऊपर 6 टाइम्स पानी बहाए। हाँ, यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि पहली मर्तबा में मट्टी जरूरी नहीं है, आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, आप अगर पैंट ला रहे हो या फिर जो आपका बुर्का है वो ला रहे हो, उसको पहले पानी से अच्छे से, साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया, आप मुतमईन हो गए, चलो अभी पाक हो गया, नहीं, पाक तो नहीं हुआ वो, लेकिन अभी आपको उसको धोने में गंदगी नहीं लगेगी, तो आप पहले उसको लाके धो दो तो भी चलेगा। सेकेंड टाइम फिर मिट्टी का पानी डालो। मिट्टी का पानी डाले बगैर कुत्ते की लगी हुई नजासत या खिंजीर की लगी हुई, पिग की लगी हुई नजासत साफ नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से धोते वक्त एक मर्तबा तो भी मिट्टी का घोल उसके ऊपर डालना जरूरी है। अगर सूखी मिट्टी भी डाल रहे चलेगा, उसको अच्छी तरीके से सूखी मिट्टी डालकर उसको साबुन की तरह फैलाएं और फिर उसके ऊपर पानी बहाए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमने साबुन से धोए, सेकंड टाइम मिट्टी से, फिर थर्ड टाइम पानी 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 पानी, 7 टाइम्स, इस तरीके से 7 टाइम्स होना जरूरी है, जिसमें एक मर्तबा मिट्टी का होना जरूरी है। समझ में आ गया? खिंजीर का हुक्म भी कुत्ते ही की तरह है। मट्टी की जगह साबुन या कोई और चीज यूज करे तो पाकी बिल्कुल भी हासिल नहीं होगी, क्योंकि शरीयत ने हमें धोने का हुक्म मिट्टी से दिया है, तो उसके प्लेस में अगर हम रिप्लेसमेंट में सोप लाए, कितनी अच्छी क्वालिटी का लाए, कुत्ते की और खिंजीर की नजासत साफ नहीं होंगी। भले ही आपको वो कपड़ा साफ दिख रहा हो, लेकिन हुक्मन वो कपड़ा नजिस है, नजासत हुक्मिया के हुक्म में वो आएगा, और उस कपड़े में ना हमारी नमाज होंगी ना कुछ होगा। ठीक है, या सिर्फ पानी से 8 मर्तबा धोए तो भी काफी नहीं होगा। इन नजासतों से आलूदा कपड़े और बर्तन को सिर्फ माए कसीर में डुबोना काफी नहीं है। अगर हम जाके उसको स्विमिंग पूल में या किसी पॉन्ड में या लेक में या रिवर में जाके डुबो डुबो कर निकाले और धोए तो भी वो पाक नहीं होगा, मिट्टी जरूरी है।
ठीक है। एक ही बर्तन में कुत्ते ने कई मर्तबा मुंह डाला या कई कुत्तों ने मुंह डाला, तब भी सबकी तरफ से 7 मर्तबा का ही तरीके से धोने हैं। यानी अगर 6 कुत्तों ने आगे मुंह धोए डाले हैं, तो फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 ऐसे करके धोना जरूरी नहीं है। एक ही बार में धोएंगे, लेकिन किस तरीके से, एक एक बार के धोने में ही 7 टाइम्स धोना है। समझ रहे हो? तो वो काफी हो जाएगा। उसके बाद कुत्ते की नजासत के साथ कोई और नजासत भी लगी हो तो 7 ही मर्तबा धोना काफी है। तो उस नजासत की वजह से अलग से उसको 1 मर्तबा धोने की जरूरत नहीं है। अगर कुत्ते की नजासत आईनी हो, बोलो, अगर कुत्ते की नजासत आईनी हो यानी दिख रही है आंखों से, उसका पेशाब लगा है, पाखाना लगा है, खून लगा है, तो जैसे उसका खून या पाखाना, तो उस आइन के इजाले के लिए जितनी मर्तबा भी धोना पड़ेगा वो एक ही शुमार होगा। यानी क्या बताया हुआ है कि समझो कुत्ते ने, अगर कुत्ते की पेशाब अगर हमारे कपड़े को लगी है या पाखाना लगा है, तो पहले तो उसको इतना धोना पड़ेगा कि उसका जो मजा है वो निकल जाए। मजा निकलने के बाद फिर उसको और 7 मर्तबा धोना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट टाइम उसका आइन या उसका जो मजा निकलने के लिए जो हम धो रहे हैं, तो उसके लिए चाहे हमें पूरी बाल्टी ही क्यों ना खाली करनी पड़े, चाहे 20 मग ही क्यों ना उसके ऊपर पानी डालना पड़े, तो जब तक वो मजा नहीं निकल जाता तब तक वो एक ही मर्तबा धोना हुआ। फिर उसके बाद और 6 मर्तबा हमें धोना पड़ेगा, जिसमें 1 मर्तबा मिट्टी से होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मसलन खून का रंग वगैरह दूर करने के लिए 5-6 मर्तबा धोना पड़ा, तो ये सब मिलकर एक शुमार होगा, क्योंकि खून का रंग जाने तक हम उसको धोते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, तो हम बोलेंगे चलो 7 मर्तबा धुल गया, तो नहीं। जब तक वो रंग नहीं जाता है, जब तक वो मजा नहीं जाता है, तब तक उसको 1 काउंट करेंगे। दोबारा फिर उसको 6 मर्तबा धोना पड़ेगा। सुन्नत यह है कि मट्टी आखिरी मर्तबा इस्तेमाल ना करे, बेहतर यह कि पहली मर्तबा मट्टी धोए। क्यों? लॉजिकली भी यही सही है, क्योंकि अगर मिट्टी को हम लास्ट में धोएंगे तो उस मिट्टी को हटाने के लिए हमें और पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टाइम में ही मिट्टी का इस्तेमाल कर दे। कुत्ते ने ऐसे पानी में मुंह डाला जो उसके पीने के बावजूद भी 2 कुल्ले से कम नहीं हुआ, तो फिर वो पानी तहूरी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग पूल का या किसी तालाब का पानी जो कुल्लतैन है या कुल्लतैन से ज्यादा है, कसीर पानी है, और कुत्ते ने आके, अक्सर हम देखते हैं ना कि तालाबों में वगैरह कुत्ते आकर मुंह डालते हैं, या किसी किसी की बड़ी जो टैंक होती है जमीन के नीचे, वो खुली मिल जाए तो कुत्ते आके मुंह डालते हैं। तो अगर वो कसीर पानी है, 2 कुल्ले से ज्यादा है, और कुत्ते के पीने की वजह से वो 2 कुल्लतैन से कम भी नहीं हुई है, तो फिर वो पानी पाक ही रहेगा। उसको धोने की या पूरे टैंक को खाली करके उसको धोने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब और एक मसला है, कुत्ते की नजासत से नजिस होने वाली चीज अगर दूसरे मकाम पर लग जाए, जैसे मैंने कहा कि उस कपड़े को पहले हिफाजत से लाकर बाथरूम में धोने के लिए ले जाए, क्योंकि अगर वो कपड़ा किसी और दूसरे कपड़े को लग जाए तो फिर वो दूसरा कपड़ा भी नापाक हो जाएगा, फिर उसको भी 7 मर्तबा उस कपड़े को भी धोना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कुत्ते के मुंह डालने की वजह से पानी नजिस हो गया, अब वो पानी किसी के कपड़े को लग जाए तो उस कपड़े को भी इसी तरतीब से 7 मर्तबा धोना पड़ेगा। ठीक है। अब किसी जामिद चीज में कुत्ते ने मुंह डाला, यानी अगर प्लेट में चावल है या बर्तन में खाना है बहुत सारा, जामिद यानी कड़क चीज, पानी की बात हो गई, अब जामिद चीज की बात हो रही है, जैसे खाना पीना। तो जिन हिस्सों पर कुत्ते का मुंह लगा हो उसे अलग कर देने से बाकी तमाम खाना पाक रहेगा। ठीक है। लेकिन कराहत की वजह से लोग ऐसा नहीं करते, पूरा की पूरा खाना फेंक देते हैं। लेकिन जब गुर्बत की बात आती है, गरीब लोग क्या करेंगे, है ना, उनको मुश्किल से वही खाना मिला था, तो कुत्ते ने जहां मुंह डाला है उतना हिस्सा अलग कर दे, बाकी हिस्सा अगर खा ले तो बाकी हिस्सा पाक रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया क्या, नजासते मुगल्लजा। तो नजासत मुगल्लजा हो गया कुत्ते और खिंजीर के बारे में। नजासत मुतवस्सिता हो गया तमाम लोगों का पेशाब पाखाना, तमाम जानवरों का पेशाब पाखाना कुत्ते के अलावा, या फिर खून, कैराल वगैरह वो सब। उसके बाद नजासत मुखफ़फ़ा हो गया 2 साल से कम बच्चा जो गिजा के तौर पर दूध के अलावा और कोई चीज न खाता पीता हो, तो ऐसे बच्चे की पेशाब जो है नजासत मुखफ़फ़ा है, तो उस पर सिर्फ पानी रश किया जाएगा। बिल्ली का जो झूठा होता है ना, बिल्ली का झूठा भी जो है नजासत मुतवस्सिता में आ गया।
ठीक है, नजासत मुतवस्सिता। तो बिल्ली का जिस्म जो है चूंकि पाक है, इसलिए उसका झूठा भी पाक है। अगर बिल्ली का मुंह साफ है और आप भी खा रहे हो और उसी प्लेट में से बिल्ली भी आपकी खा रही है, बहुत सारे लोग उसको एज अ पेट रखते हैं, अगर वो आके खा रही है आपके खाने में से, जबकि आपको उसके चेहरे मुंह के पाकी का यकीन है, तो वो खाना नापाक नहीं है, आप उसका झूठा खा सकते हैं। आप अपने हाथ से उसको खिला के उसी हाथ से आप भी खा सकते हैं, क्योंकि वो पाक है। इसमें कोई कराहत भी नहीं है। बिल्ली का मुंह नजिस होने के बाद अब ये मसला है कि बिल्ली जो है वो चूहे भी खाती है, सांप भी खाती है, और बाहर जाके न जाने क्या क्या चीजें, कच्चा गोश्त भी खा के आ रही है। तो अगर बिल्ली के मुंह को नजासत लगी है, हमारी नजरों के सामने हम देख रहे हैं कि बिल्ली के मुंह को नजासत लगी है, लेकिन वो देखने के बाद बिल्ली कुछ देर के लिए गायब हो जाए, पता नहीं कहाँ चली गई, है ना, फिर वो आ रही है और फिर आकर खाने में मुंह डाल रही है, लेकिन जब मुंह डाल रही है तो उसके मुंह के ऊपर अगर नजासत नहीं है, तो फिर जो हमारी नजरों से गायब होने के बाद जो नजासत लगी थी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो हमारी नजरों से दूर जाने के बाद वो किसी पानी में मुंह डाल के अपना मुंह साफ करके आई हो। ठीक है, इस वजह से जब तक हम आईन अपनी आंखों से देखते नहीं है, कि जब तक इसके मुंह पर नजासत नहीं लगी है, नजासत के साथ वो मुंह खाने में मुंह डाल रही है, तो उसको हम नजिस शुमार करेंगे। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बिल्ली का मुंह नजिस होने के बाद वो हमारी नजरों से ओझल रहे, फिर आकर थोड़े पानी या किसी दूसरे चीज में मुंह डुबोया, तो इस सूरत में अगर वो इतनी देर गायब रहे कि किसी और जगह पानी में मुंह दाखिल करके उसके मुंह की पाकी का के पॉसिबिलिटीज है, तो फिर मस्कूरा पानी वगैरह नजिस नहीं होगा। लेकिन अगर मुंह वैसा ही नजिस लेकर आई जैसा पहला था, तो फिर वो पानी नजिस हो जाएगा, खाना भी नजिस हो जाएगा। खाना या नजिस हो जाएगा, यानी उतना पार्ट जिसमें वो मुंह डाल रही है नजिस हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्ली की नजासत भी नजासत मुतवस्सिता है, तो ये हो गया। तो नजासत का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कंप्लीट। एक दिबागत का पार्ट बचा है, वो इंशाल्लाह मैं लास्ट में बिल्कुल पढ़ाऊंगी। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम वजू का बयान शुरू करेंगे। तो अभी आप में से किसी को कुछ सवालात है तो पूछ लीजिए।